قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جب کھانا آتا تو کھانا کھانے کے بعد کہتے کہ یہ جو برتن آئے ہیں ان کو جلدی سے لے جاؤ، اور اگر کوئی چیز استعمال کے لیے کمرے میں لائی جاتی اور اگر وہ واپس اپنی جگہ پہ نہ پہنچتی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ غصہ کرتے کہ یہ برتن، یہ استعمال کی چیز اپنی جگہ پہ پہنچا دی جائے۔ تو حضرت مفتی تقی صاحب نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ حضرت والد صاحب سے کہ یہ گھر کی ہی چیزیں ہیں، اگر کچھ بعض اوقات مصروفیت ہوتی ہے، اگر کبھی کچھ تھوڑا بہت لیٹ بھی ہو جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے آپ اگر گھر میں ہیں، کوئی آپ نے استعمال کی چیز جو ہے وہ لی، وہ آپ نے اپنی جگہ پہ نہیں رکھی تو آپ کہیں گے یہ تو گھر کی چیز ہے نا۔ تو مفتی تقی صاحب نے حضرت مفتی شفیع صاحب سے جب کہا تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ کیا کہا؟ اللہ والوں کی سوچ بڑی بڑی سوچ ہوتی ہے۔ کہا ایسا ہے بیٹا کہ میں نے یہ ساری چیزیں وصیت میں تمہاری والدہ کے نام لکھ دی ہیں۔ جو چیزیں میری ہیں وہ میری ہیں، باقی جو چیزیں میری نہیں ہیں میں نے وصیت، اور مومن کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مومن کے پاس قابل وصیت لکھنے کی جو وصیت اس کے پاس ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وصیت لکھے بغیر وہ 2 دن گزارے۔ کسی کا مال دینا ہے، نمازیں کتنی رہتی ہیں، میرے ذمہ حج ہے، کسی کو پیسے پہنچانے ہیں، امانت کے اندر کہیں خیانت ہے، یہ ساری چیزوں کو اگر آپ کے پاس قابل وصیت لکھنے کی کوئی چیز ہے تو مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 2 دن بھی گزر جائیں اور وصیت نہ لکھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو آخرت یاد رہتی ہے، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، اور جیسے ہی میں مر گیا یہ ساری چیزیں اگر کوئی میرے پاس اگر کسی کی امانت پڑی رہ گئی، وہ اس کو نہ ملے تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا یہ میں نے اپنے جو میری چیزیں ہیں وہ میری چیزیں ہیں، باقی جتنی ہیں میں نے تمہارے یا تمہاری والدہ کے نام پہ یہ ساری چیزیں وصیت کر دی ہیں۔ اگر مجھے موت آ جائے اور یہ چیز میرے کمرے کے اندر پڑی رہے، اپنے حقدار کو جا کے نہ ملے، تو یہ میں نے امانت کے اندر خیانت کی ہے۔ تو اس لیے حضرت غصہ کرتے تھے کہ اپنی یہ جو چیزیں لائے ہو یہ فوراً جا کے اپنے حقیقی مالک کو جا کے پہنچا دو۔ یہ ہوتا ہے امانت۔ اور میں اور آپ سوچیں ذرا، ہم امانتوں کے اندر کتنی خیانت کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے مجھے جو دی ہوئی زندگی ہے اس کے اندر اگر میں گناہ کرتا ہوں تو میں اللہ کی اس امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ اپنے باس کی طرف سے جو مجھے کام ملتا ہے اس کے اندر اگر میں ڈنڈی مارتا ہوں تو میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ استاد ہے، ٹیچر ہے، سبق پڑھاتے وقت اگر وہ اپنے اس کام کے علاوہ کوئی اور کام کر رہا ہے وہ امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے، اس میں بھی شامل ہوں۔ عاریتاً کسی نے آپ کو کوئی چیز بورو کرنے کے لیے دی ہے، وہ آپ نے واپس نہیں کی اپنے وقت پہ، اس کے اندر بھی آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرو، اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرو، ان کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرو۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلتا ہے تو وہ امانت کا صحیح پاسدار ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے تو پھر وہ جیسے حدیث پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ منافق کی 3 نشانیاں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ، یہ اگلی بات وعدے کی آ رہی ہے، وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، زندگی رہی تو میں پھر وعدے کی طرف بھی آؤں گا کہ وعدہ کیا ہے، کہ نہیں کہ زبان سے کسی کے ساتھ وعدہ کر دیا۔ جیسے امانت ہم کہتے ہیں کہ صرف پیسے امانت ہے، وعدہ بھی ایک بہت وسیع معنی ہے کہ وعدہ ہے کیا؟